جیسے میں کہہ رہا تھا کہ جیسے میں نے اس کے اندر ٹویٹ کے اندر لکھا تھا کہ وزیر اعظم جو ہے وہ کابینہ کا ری شفل کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے اندر ری شفل میں انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ میں انرجی کا پورٹ فولیو لوں. لیکن اس کے بعد رات کو ہماری بات ہوئی تھی، پھر صبح ہماری ملاقات بھی ہوئی، تو اس میں نے ان کو کنونس کر دیا ہے کہ مجھے اجازت دیں کہ میں کیبنٹ سے سٹیپ ڈاؤن کر دوں. لیکن کیبنٹ سے سٹیپ ڈاؤن کرنے کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے، جیسے میں نے ان کو بھی کہا کہ عمران خان کو اور ان کے نئے پاکستان کے ویژن کو سپورٹ کرنے کے لیے میں اویلیبل نہیں. وہ پہلے بھی تھا، وہ آج بھی اویلیبل ہوں، اور میں خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں عمران خان کا. مزے کی بات یہ ہے کہ مہتاب 18 اپریل 2012 کو خبر لگی تھی، جہاں تک مجھے آج صبح جو مجھے کوئی دکھا رہا تھا شہباز، وہ ایکسپریس ٹریبیون کی خبر تھی، ہیڈنگ لگی تھی اسد عمر پی ٹی آئی جوائن کر رہے. تو ایگزیکٹلی 7 سال بعد، اور یہ 7 سال کا سفر جو ہے بڑا امیزنگ جرنی جس کو بولتے ہیں، کہ ایک بہت ہی ایسا سفر گزرا ہے جس کے اندر مشکل بھی دیکھی ہے، اچھے وقت بھی دیکھیں، لیکن دل کو تسکین ہوئی ہے کہ کچھ کرنے کی ایسی کوشش کی ہے کہ جس سے ملک کے لیے بہتری ہو سکے. اور اسی لیے عمران خان نے مجھے بار بار کہا تھا کہ آپ آئیں، کہ میں چاہتا ہوں کہ ملک کی بہتری کے لیے آپ ہمارے ساتھ مل کے کام کریں. اس سفر کے اندر جی میں جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں، عمومی طور پہ ان تمام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. بے تحاشا محبت خلوص ملا ہے. ہمارے پی ٹی آئی کے جو یوتھ ہیں، نوجوان جو ہیں جی، ان کا خاص طور پہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور سوشل میڈیا پہ ہمارے جو والنٹیئرز ہیں، جو کبھی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کہنے پہ کر رہے ہیں، لیکن وہ اتنے جذباتی خلوص والے لوگ ہیں، وطن کی بہتری چاہتے ہیں اور کچھ بھی نہیں چاہتے. ان کا میں خاص طور پہ ان کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. میں واقعی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جنون اور جذبے سے بھرے ہوئے نوجوان جو ہیں، ان کے بغیر آج عمران خان وزیر اعظم نہیں ہو سکتے تھے، اسد عمر وزیر خزانہ نہیں ہو سکتے تھے. تو ان کو خاص طور پہ میں خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں. دوسرا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جی NA48 اور اب NA54 کے عوام کو. NA48 کے عوام نے اپوزیشن میں تھے، کام کم کروا سکتے تھے، اس کے باوجود بے تحاشا عزت دی، پیار دیا. اور NA54 کے جو عوام ہے، میں ان کا خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جتنا انہوں نے صبر تحمل کا مظاہرہ کیا، کہ دیکھتے تھے کہ میں مشکل ایک ذمہ داری پہ ہوں تو ٹائم نہیں دے سکا، کم ٹائم دیا، اس کے باوجود جو ہے انہوں نے شکایت نہیں کی، تو ان کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. تھوڑا سا میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، اسی لیے ہم نے بات کی تھی، دوبارہ تھوڑا دہرا رہا ہوں، لیکن میرے خیال میں ضروری ہے کہ جو وزیر خزانہ آگے آئیں گے ان کے لیے بھی ریکارڈ پہ بات رکھ دی جائے کہ جہاں پر معیشت کھڑی تھی، وہ پاکستان کی معیشت کے، یہ میں بات کر رہا ہوں اس وقت کی جب الیکشن ہوا، حکومت بنی تحریک انصاف کی، وہ پاکستان کی تاریخ کی معیشت کی خطرناک ترین لمحات میں سے ایک تھے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں کچھ اچھی صورتحال بھی تھی اور کچھ بری بھی تھی، اور یہ سچ ہے، اچھائی برائی دونوں چل رہی ہوتی ہے. لیکن جو برائی تھی وہ اس نوعیت کی تھی کہ وہ بالکل ہی آپ کو کھائی میں گرا سکتی تھی. اور اس صورتحال سے مشکل فیصلے کیے گئے، نکلنے کے لیے بہتری بھی آئی، اعداد و شمار کے اندر نظر بھی آئی، اور وہ ہم نے دیکھا ہے. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا ہے، کئی دفعہ کہا ہے، کل رات بھی کہا تھا، یہ نہیں ہے کہ اس وقت معیشت کے بڑے اچھے حالات ہو گئے تو جو نیا وزیر خزانہ آئے گا وہ بھی ایک مشکل معیشت کو سنبھالے گا. اور اس کی بھی جس وقت میری اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی تو مجھے یاد ہے تمام لوگ مجھ سے، مجھے انٹرنیشنل میڈیا والے جو انٹرویو کرتے تھے وہ بھی یہی کہتے تھے، لوکل جرنلسٹ بھی کہتے تھے کہ پاکستان کی مشکل ترین جاب اسد عمر کے پاس ہے. تو وہ شاید اتنی مشکل نہ ہو، لیکن ابھی بھی میرے خیال میں مشکل ترین جاب جو ہے وزیر اعظم کے بعد یہی ہے. تو ان کے لیے بھی میں امید کرتا ہوں کہ پوری ان کو سپورٹ ملے گی، جو بھی سپورٹ کی ضرورت ہے. بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اس معیشت میں بڑی جان ہے، صرف تھوڑے مشکل فیصلے کرنے کی ضرورت ہے اور تھوڑے صبر و تحمل کی ضرورت ہے. اگر ہم وہ مشکل فیصلے نہیں کرنے کو تیار، اور اگر ہم تھوڑے جلد بازی کریں گے تو ہم پھر وہی اسی کھائی میں دوبارہ گرنے کا خطرہ پیدا کریں گے. تو میری صرف یہی ریکویسٹ ہوگی سب لوگوں سے کہ جو بھی آئے، فیصلے جو کرے،
اس کے ساتھ اگر مشکل فیصلے کرتا ہے تو اس کے ساتھ پھر کھڑے ہونے کی بھی ضرورت ہے، اور یہ نہ ان سے کوئی ایکسپیکٹ کرے کہ معجزے ہوں گے اور اگلے 3 مہینے کے اندر جو ہے وہ دودھ اور شہد کی ندیاں بہیں گی۔ اسی کے ساتھ جی میں ختم کرتا ہوں۔ یہ بتائیے گا کہ آپ ریزائن کر کے جا رہے ہیں، آپ سے وزارت واپس لی گئی ہے، جبکہ بجٹ کو چند دن باقی ہیں اور IMF کا پروگرام بھی میڈم میں ہے، کیا یہ فیصلہ جو ہے چاہے پرائم منسٹر کا ہو چاہے آپ کا فیصلہ ہو، یہ ملک کے لیے نقصان دہ نہیں ہے یہ فیصلہ آپ سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ایک وزیر تو آ جائے گا لیکن اس کو نئے سرے سے وہیں سے اسٹارٹ کرنا پڑے گا، جہاں سے آپ چھوڑ کے جائیں گے۔ آپ نے جو کہا کہ مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے، تو وہ فیصلے ہی بتا دیں کہ وہ کون سے ایسے مشکل فیصلے ہیں جو کہ آپ اس کی وجہ سے اڈاپٹ کر رہے ہیں۔ میں تو میں مشکل فیصلے لیتے سے گھبراتا نہیں ہوں، وہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے۔ دیکھیں جو سوال آپ پوچھ رہے ہیں، میرے خیال میں اسی لیے یہ ضروری ہے کہ یہ فیصلہ فوری طور کیا جائے، کیونکہ آپ ایک جا رہے ہیں IMF کے پروگرام کے اندر، جو اگلا بجٹ آپ کا آئے گا وہ بجٹ جو ہے وہ اس IMF کے پروگرام کو ریفلیکٹ کرے گا۔ اس لیے جو شخص آگے ذمہ داری لے رہا ہے اس پروگرام کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آلریڈی لیٹ ہے، یہ اگر اس سے 1 مہینے پہلے ہوتا تو اور بہتر ہوتا، لیکن ابھی بھی جو ہے جو فیصلہ جب آپ نے کیا تو فوری طور پر اس کو امپلیمنٹ کرنا ضروری ہے، تاکہ اس کی جو ڈیٹیلڈ امپلیمنٹیشن ہے اس کے اندر تو شامل ہو۔ بجٹ کے اندر ظاہر ہے آپ نے جو آپ پوچھ رہے تھے مشکل فیصلہ کہ مشکل بجٹ ہوگا، لیکن اس مشکل بجٹ کے اندر ظاہر چوائسیز ہوتی ہیں، آپ بہت مختلف طریقے سے اس اعداد و شمار پہ پہنچ سکتے ہیں، تو اس لیے اس کا استحقاق ہونا چاہیے جس نے امپلیمنٹ کرنا ہے۔ جی آپ کا جو سب سے بنیادی سوال ہے، آپ نے بتایا کہ کیا اس میں کوئی پہلے سازش شامل ہے پارٹی کے لوگوں کی، یا اس میں ملک اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کچھ چیلنج بھی آ رہا ہے؟ وجوہات کیا ہے کہ جو فائنانس منسٹر ہوتا ہے وہ پرائم منسٹر کے بعد سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ پوزیشن ہے، آپ کے جانے کا مطلب یہ ہے کہ PTI آج کے دن سے کمزور ہونا شروع ہو گئی؟ سر یہ تو مجھے نہیں پتا کہ PTI کمزور ہوگی کہ مضبوط ہوگی، میری تو امید یہ ہے کہ مضبوط ہوگی اس کے بعد سے، لیکن کون اس کے ذمہ دار ہے؟ شہباز آپ مجھے جانتے ہو، مجھے ان چیزوں میں کبھی انٹرسٹ نہ دلچسپی رہی نہ ہے۔ مجھے آپ میں سے بہت لوگوں کے فون کالز آئے، بڑے لوگوں نے مجھے بتایا جی یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، میں کہتا یار میں 14 گھنٹے کام کر رہا ہوں، میں اس لیے ادھر آیا تھا کہ اگر میں کوئی کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں پاکستان کی معیشت کے لیے، پاکستان کے لیے عمومی طور پہ اگر کوئی کنٹریبیوشن کرتا ہے، میں اس لیے آیا تھا، میں تو کوئی سازشوں کا حصہ بننے کے لیے نہیں آیا تھا، اگر کوئی کر رہا ہے تو ضرور کرے۔ تو سچی بات ہے میں آپ سے کوئی بات چھپا کے نہیں کہہ رہا، سچی بات ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ کوئی سازش ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ میرا جو کپتان ہے اس نے مجھ سے کہا کہ جی میں آپ کو اس رول کے اندر دیکھنا چاہتا ہوں، میرے خیال میں وہ مناسب نہیں تھا، میں نے ان سے اجازت لے لی ہے، سپورٹ ہم انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ جی میں تھا بیسیکلی جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سازشی ہے کہ آپ نے ایک کرٹیسزم جو شروع سے آ رہا ہے، بیسیکلی جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اس طرح سازشی نہیں ہے کہ آپ نے، لیکن ایک کرٹیسزم جو شروع سے آ رہا ہے کیونکہ مسلم اکانومسٹ بھی اور آپ کے جگدیپ صاحب نے بھی دیا کہ انہوں نے کہا کہ تو آپ نے اہم سوال پوچھ لیا، اور میرے خیال میں سب سے زیادہ بات یہی کی جاتی ہے۔ دیکھیں جی میرے خیال میں پاکستان کا وزیر خزانہ جو ہے نا، اس کی ذمہ داری جو ہے وہ اس ملک کے 21 کروڑ عوام کے اوپر ہے۔ اس 21 کروڑ عوام کی زندگی بہتر کرنے کے لیے کاروباری طبقہ جو ہے، جو تاجر ہے، جو صنعت کار ہے، وہ اس کا وسیلہ ضرور بنتا ہے۔ آپ نے ایک معیشت چلانی ہے جو پرائیویٹ سیکٹر سے چلانی ہے، لیکن اس وزیر خزانہ کی ذمہ داری جو ہے وہ کیپٹل مارکیٹ کا یا بینکنگ سسٹم کی پرائمری رسپانسبلٹی نہیں ہے، وہ صرف وسیلہ ہیں۔ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی بہتر ہے۔ تو جب میرے پاس اگر یہ چوائس آتی ہے کہ میں ایسے فیصلے کروں جس سے 2 مہینے 3 مہینے کی انسرٹنٹی ہو، اور دوسری طرف میرے پاس یہ چوائس ہو کہ میں پاکستان کے عوام کو کچمر نکال کے رکھ دوں، تو میں نے پہلے بھی یہی فیصلہ کیا تھا۔ میں پہلے کیا کہتا تھا میں آپ لوگوں کو، کیا ہوگا اسد عمر کو گالیاں پڑیں گی نا، میں کھا لوں گا گالیاں، میں پاکستان کے عوام کا کچمر نکالنے کے لیے نہیں تیار۔ وہ ہم نے کر کے دکھایا۔ IMF کا ایگریمنٹ جن بنیاد کے اوپر ہوا، تنقید پہلے مہتاب یہ ہوتی تھی کہ جب آپ دیر کریں گے تو زیادہ مشکل ہوتا جائے گا، ہم نے اس سے بہت بہتر ٹرمز کے اوپر فائنلائز کر کے دکھایا ہے۔ میرے خیال میں تو بالکل ٹھیک فیصلہ کیا، لیکن اس پہ دو رائے ہو سکتی ہے کسی اور شخص کی ڈفرنٹ۔ میں اس کو ایک سے میں رضوان کے لے لوں پھر آپ مشکل وکٹ تھی، پازیٹیو اور کی گرین وکٹ تھی، اور اس پر آپ سلو کھیل رہے تھے، لیکن آپ کو ریٹائرڈ ہرٹ کروا دیا گیا ہے۔ آپ اس مقصد کے لیے سیاست میں آئے تھے سر، وہ نہیں پورا ہو سکا تو مایوسی
نہ سوال ہی بات نہیں. یہ تم نے کیسے کہا کہ جس مقصد کے لیے سیاست میں آئے تھے نہیں پورا ہو سکتا؟ میں آج بھی یقین رکھتا ہوں انشاءاللہ تعالی نیا پاکستان بنے گا. میں آج بھی یقین کرتا ہوں عمران خان لیڈ کرے گا اس نئے پاکستان کو بننے کے لیے. میں نے تو کوئی نہیں شرط لگائی تھی کہ مجھے وزیر بناؤ گے تو پھر میں سپورٹ کروں گا. میں پہلے بھی حاضر تھا, میں آج بھی حاضر ہوں. جس وقت میں نے نوکری چھوڑی تھی نا رضوان, تو اس وقت تحریک انصاف پارلیمنٹ میں ہی نہیں تھی, ٹھیک ہے نا, اپوزیشن تو دور کی بات. میں نے پہلا الیکشن 2013 کا الیکشن لڑوایا, میں نے ٹکٹ نہیں مانگا, میں کیمپین چلا رہا تھا. تو میری یہ جو نئے پاکستان بنانے کی خواہش اور جو میری خدمات حاضر تھیں بہتر پاکستان کے لیے, وہ کرسی پہ منحصر نہیں تھی. کیا جی 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 نہیں جی, میں بالکل پہلے دوسرے سوال کا جواب دے دوں. میں بالکل بھی تحریک انصاف کو خیر بات نہیں کر رہا. میں نے جیسے پہلے کہا تھا, میرا آج بھی یقین ہے انشاءاللہ تعالی عمران خان نیا پاکستان بنانے میں کامیاب ہوں گے. لیکن آپ نے جو کہہ رہی تردید, جی جی بالکل, میرے سے اس وقت کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی. میرے سے یہ بات پہلی دفعہ کل رات کو ہوئی.